وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. رواہ مسلم. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے، یعنی اس کے لیے کھانے میں شرکت اور حصے داری کا امکان اور جواز پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. کھانے کے آداب آپ حضرات کے سامنے پچھلے ہفتے بھی بیان کیے گئے. اس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے کر کے کھائے، اور اگر اللہ کا نام بھول جائے تو جب یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہہ دے، تو اس سے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے. اور اگر پہلے شریک ہو گیا تھا تو جب آپ نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو شیطان کھانے سے بھاگ جاتا ہے. اس حدیث کے اندر جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان اپنے لیے کھانے کو جائز کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ جب شیطان بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہے، وہ کھا سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. شیطان کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے اس کھانے کو جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ پڑھا جائے. اور اگر بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے کہ بھائی اس کھانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس گھر میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو پھر شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں جہاں وہ رات کو رہتا اور سوتا ہے اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور پھر کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں سے چلو، یہاں ہمارے تمہارے لیے نہ رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا سامان ہے. آپ دیکھیں کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، اور سونے سے پہلے بھی سونے کی دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کھانے پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تب بھی شیطان کونے اتڑے میں رہتا ہے، چلو ٹھکانہ سونے کا مل جائے گا. اور سونے سے پہلے بھی جب اللہ کا نام لے لیا گیا اللہم بسمک اموت و احیا، اب کہتا ہے بھائی اس گھر میں تو ہمارا نہ تو رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ کھانے کا ٹھکانہ ہے. اپنی جماعت کو لیتا کہتا ہے چلو 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 یہاں سے بھاگو، اور لے کر کے نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ کا نام لیا کریں. بہت سے حضرات رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں کہ رزق میں بڑی تنگی رہتی ہے، بڑی پریشانی رہتی ہے. چنانچہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی شکایت کی جو اکثر لوگوں کو رہتی ہے کہ رزق کے اندر بڑی تنگی ہے اور بڑی پریشانی گھر کے اندر رہتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عمل بتایا. وہ عمل ہم لوگ بھی اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں. بڑا چھوٹا سا عمل ہے، بڑا آسان سا عمل ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. کوئی لمبی چوڑی دعا بھی نہیں ہے کہ آپ کو یاد نہ ہو، بہت آسان سی دعا ہو، آپ کو یاد ہے پہلے سے. کیا عمل کرنا ہے؟ جب گھر کے اندر داخل ہو، جب گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے؟ داہنا پاؤں رکھنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، داہنا پاؤں. اور نکالنا ہے تو کون سا پاؤں؟ بایاں پاؤں نکالنا ہے. یہ سب میرے نبی کی سنت ہے، اور اس کو سنت سمجھ کر کے زندہ کریں گے 100 شہید کا ثواب ملے گا. بھائی کوئی پریشانی ہم لوگ ویسے بھی نکل جاتے ہیں، داہنا پاؤں نکال دیا، بایاں پاؤں نکال دیا، لیکن ذرا نکلنے سے پہلے تھوڑا سا سوچئے کہ ہمارے نبی کون سا پاؤں نکالتے تھے؟ بایاں پاؤں. تو ہم کو بھی کون سا نکالنا ہے؟ بایاں پاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. 100 شہید کا ثواب ملے گا اور آپ کے دل کے اندر سنت کا نور پیدا ہو جائے گا. اور جب داخل ہونا ہے تو کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں پاؤں رکھنا ہے.
جھٹکے میں آپ دیکھیں گے ایسے وقت فون بھی آ جاتا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، جیسے داخل ہونا ہوگا تو فون آ جائے گا، اور فون کے اندر ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، کہاں ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ اور شیطان اسی میں لگا دیتا ہے کہ پھر خبر ہی نہیں ہوتی کہ کون سا قدم رکھ رہا ہے، بایاں پاؤں رکھ رہا ہے کہ دایاں پاؤں رکھ رہا ہے، اور اسی بے خیالی کے اندر وہ اپنے پاؤں کو اندر رکھ کر گھر میں چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ داہنا پاؤں رکھنا ہے، اس وقت چاہے فون آ جائے اور چاہے کوئی صاحب ملاقات کے لیے آ جائیں، اس وقت ضرور آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ اب دایاں پاؤں رکھ لیا، اب کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے آپ کو سلام کرنا ہے زور سے، کوئی ہو چاہے نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے الفاظ، افضل سلام کون سا ہے؟ جس میں تینوں کلمات کہے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، افضل سلام۔ کہیں مفتی صاحب سلام کس کو کریں؟ ارے کوئی ہے ہی نہیں، کس کو سلام کریں؟ فرشتے وہاں پر آپ کے جوابات دیں گے، نیک صالح جنات آپ کے سلام کا جواب دیں گے، آپ سلام تو کیجئے، زور سے سلام کرنا ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ داہنا پاؤں رکھنا ہے، یہ ہمیشہ اپنا معمول بنا لیجئے، جب بھی آپ کو گھر میں داخل ہونا ہے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زور سے سلام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو درود یاد ہے، اب سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ والا تو یاد ہی ہوگا۔ مان لیجئے وہ بھی نہیں یاد ہے اگر، تو کوشش کیجئے کہ وہ یاد ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، سب سے افضل درود یہ ہے۔ اگر نہ یاد ہو تو سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے چھوٹا درود کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ سلام کے بعد ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص یاد ہے سب کو؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ماشاءاللہ سب لوگوں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، بس 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کیا کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دائنا پاؤں، پھر اس کے بعد زور سے سلام کرنا ہے، کوئی ہو چاہے نہ ہو، زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زور سے، آج سے معمول بنائیے اپنا۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ۔ بس آپ اپنے دروازے سے داخل ہوں گے، اپنے روم تک پہنچتے پہنچتے آپ کا یہ عمل پورا ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے تو آپ کا منہ بند رہے گا، کوئی پیسہ تو خرچ ہو نہیں رہا ہے۔ بس یہ عمل بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان صحابی نے اس کے اوپر عمل کیا۔ پھر ملاقات ہوئی، کچھ دنوں کے بعد آئے، پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے؟ ارے کیا حال ہے؟ پہلے بہت تنگی تھی اور پریشانی تھی، تو اب عمل کیا، کیا حال ہے؟ بتایا کہ اللہ کے نبی پہلے تو خود گھر میں کھانے کو نہیں تھا، لیکن اب اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے کہ اپنے گھر کے آس پاس 40 گھرانوں کو میں کھلاتا ہوں۔ کتنے گھرانوں کو؟ اس عمل کی برکت سے 40 گھرانوں کو کھلاتا ہوں، اس عمل کی برکت سے۔ یہ عمل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بھائی اب آپ کے اوپر ہے کہ کتنا اللہ سے کنیکشن ہمارا مضبوط ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
ایک ہی دعا دو لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن ایک صاحب کو فائدہ ہوتا ہے، ایک صاحب کو نہیں ہوتا ہے. ایک عمل، سیم عمل دونوں لوگوں کو بتا دیا، ایک صاحب کو فائدہ ہوا، ایک صاحب کو فائدہ نہیں ہوا، اور بلکہ کوئی فون کر کے الٹا سیدھا بھی بول دیتا ہے. تو کیوں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا مدار ہے اللہ کے ساتھ تعلق اور کنیکشن کے اوپر. جتنا قوی آپ کا ایمان اور اللہ کے اوپر توکل اور اللہ کے اوپر کامل اعتماد ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ دعا آپ کے لیے مؤثر ہوگی. اور جتنا اس کے اندر کمزوری آئے گی، اتنا دعا کے اندر کمزوری آئے گی. مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، ایک صاحب ایسے سن رہے تھے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنا پاور ہے، اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ پڑھ کر کے جو کام کر لو آسان. بسم اللہ. وہ بیچارہ چرواہا تھا، کسان تھا، وہ کھیتی وتی کرنے والا تھا، وہ سن رہا تھا اپنا. مولانا صاحب بہت لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دریا کے اندر صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے اور ان کے کھروں کے اندر بھی پانی نہیں لگا. سنا رہے آج مولانا صاحب نے ایسا فارمولہ بتا دیا ہے کہ اب تو ہمارے جانے آنے کا خرچہ بچ جائے گا. وہ بیچارہ ندی اس پار سے آتا تھا کشتی پر سوار ہو کر کے، اس کو جو پیسہ دینا پڑتا ہو، اور پھر ادھر آتا تھا اپنی کھیتی مزدوری کرتا تھا اور پھر شام کو واپس جاتا تھا، پھر بیچارہ پیسہ دے کر کے روزانہ کا پیسہ جاتا تھا. اب اس نے کہا ارے کیا مولانا صاحب نے وظیفہ بتا دیا ہے، ماشاء اللہ. کامل اللہ کی ذات پر اس کا ایمان، 1% بھی کمی نہیں تھی. اب وہ شام کو جائے، بسم اللہ پڑھے، دریا پار کر لے. آنا ہو بسم اللہ پڑھے، دریا پار کر کے چلائے. اس کے لیے معمول کی بات بن گئی، روزانہ ایسے کرتا تھا. ایک دن واپس جب وہ جا رہا تھا تو دیکھا وہی مولانا صاحب کھڑے ہوئے ہیں. مولانا صاحب کھڑے ہوئے ہیں. کہا بھائی مولانا صاحب السلام علیکم. بڑے پرتپاک انداز میں ملا. خیریت تو ہے؟ گلے مل گیا. ہاں الحمدللہ. رے پہچانا نہیں میں نے آپ کو. ارے آپ نے نہیں پہچانا، میں تو آپ کا فین ہوں. آئی ایم دا بگیسٹ فین آف یو. کیا ہو گیا؟ کہا اس دن جو آپ نے وظیفہ بتایا مولانا، اس کے بعد سے میرا کتنا پیسہ بچ گیا. کہ کون وظیفہ؟ کہیں کہ وہ فلاں جگہ بیان کر رہے تھے، آپ نے بتایا بسم اللہ پڑھ کے کوئی کام آسان. اس دن سے میں کشتی کو چھوڑ کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے روزانہ دریا سے آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. میرا سارا پیسہ بچتا ہے بھائی، اور گھر کے اندر اس سے ساز و سامان لے کر کے جاتا ہوں. اب آپ کو میں شکریہ نہیں ادا کروں، اتنا بھی تھوڑی نہ ہوں. مولانا صاحب کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. کیا بات ہے بھائی. اب آپ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا مولانا؟ کہیں کہ مجھے جانا تھا. چلیے چلتے ہیں. کہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہیں کہ کشتی کے انتظار میں کھڑے ہیں. کشتی کے انتظار میں کھڑے ہیں. کہا کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کر کے میں روزانہ بسم اللہ پڑھ کر کے جاتا ہوں اور آتا ہوں، اور آپ کھڑے ہیں. بسم اللہ پڑھا اور پڑھ کر کے مولانا کے سامنے چلا گیا. مولانا صاحب کھڑے دیکھتے رہ گئے. کیا پتہ چلا بھائیو؟ سیم دعا ہے، ایک ہی وظیفہ ہے. ایک شخص کا اللہ کی ذات پر کامل اعتماد ہے، 101% اس کا یقین ہے، وہ اس کے لیے اکسیر ہے، وہ اس کے لیے نسخہ کیمیا ہے. اور ایک کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، کامل یقین نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وہی دعا ہے، لیکن وہ دعا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. اس لیے یہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتایا تھا، یہ کتنا آسان عمل ہے، ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. ارے گھر میں داخل ہونا ہے، پہلا پاؤں دائنا پاؤں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سلام زور سے کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. بس اتنا چھوٹا سا عمل. اس کی برکت سے ان صحابی کے گھر کے اندر اتنی برکت اللہ نے دی کہ پہلے کھانے کو نہیں تھا، اب 40 گھرانوں کو بیٹھا کر کے کھلاتے تھے اس عمل کی برکت سے. کیسا ایمان اللہ کی ذات پر تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر کیسا ایمان تھا. اللہ رب العزت نے اسی
کی برکت جو ہے وہ ظاہر فرمائی۔ اب ہم نے وہ عمل کیا، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کیسا ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہی ہیں، اور اللہ کے نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں، ہم اور آپ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ عمل بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نام جہاں لے لیا جاتا ہے شیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ جب کھانے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان کھانے کو چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب سونے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اب شیطان کہتا ہے کہ اے لوگو، اپنے گھرو گھنٹالوں سے کہتا ہے کہ چلو اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے نہ سونے کی جگہ ہے۔ اس لیے آج سے ہم لوگ عہد کریں انشاءاللہ کہ کھانے سے پہلے بھی ہم بسم اللہ و برکت اللہ دعا پڑھ کے کھائیں گے، اور اگر بھول گئے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دسترخوان پر سب لوگ بیٹھ جائیں، تو آپ پہنچے بھائی سب لوگ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ و برکت اللہ، سب لوگ پڑھ لیے، اور پھر کھانا شروع کیجئے۔ کوئی بھولا ہے تو اسے بھی یاد آ جائے گا۔ کتنا اچھا طریقہ ہے۔ اور کھانا ہو گیا بھائی، کھانے کے بعد کی دعا کون سی ہے زید ذرا بتائیے تو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ سب لوگ پڑھ لیں۔ سب لوگوں نے پڑھ لیا ماشاءاللہ۔ ایک ہفتے میں ہر آدمی کو یاد ہو جائے گی دعا۔ سونے کا وقت ہو گیا بھائی، سونے سے پہلے ہمارے نبی کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، کتنی چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہم پڑھ لیں۔ سارے لوگ پڑھ لیا، شیطان ہمارے ہاں سے دفع ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو شکایت ہے سونے میں ہم ڈر جاتے ہیں، سونے کے اندر ایسا پریشر ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی ہمارا انتقال ہو جائے گا، ہے نا؟ اس طرح کے بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ مین وجہ یہ ہے کہ ہم سونے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے اور بغیر وضو سوتے ہیں۔ باوضو سونے کی عادت ڈالیں۔ وضو بنا کر کے سونا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سونے سے پہلے ہم مسواک کر لیا کریں، اور 3 سلائی سرما آنکھوں میں لگا کر کے سونا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور سرمے میں اسمد سرما لگانا، سرمے میں اسمد سرما لگانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسمد جو سرما ہے یہ پلکوں کو اگاتا ہے اور روشنی، آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ ينبت الشعر ويجل البصر، پلکوں کو اگاتا ہے اور آنکھ کی روشنی کو تیز کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کی نیت سے ہم لوگ کیا کریں؟ سونے سے پہلے سرما لگا کر کے سوئیں، اور مسواک کر کے سوئیں، اور وضو بنا کر کے سوئیں، اور بستر کو جھاڑ کر کے سوئیں۔ بستر کو دیکھیے، ہمارے نبی کو ہمارا کتنا خیال ہے کہ کہیں میرے امتی کو ایک چونٹی نہ کاٹ لے۔ بھئی کیوں بتایا بستر جھاڑ کر کے سوئیں؟ آپ سوچیں کیوں بتایا؟ کہیں کوئی کیڑا نہ ہو، کہیں کوئی چیوٹیں نہ ہو، کوئی ایسا جو ہے زہریلا کیڑا نہ ہو کہ کاٹ لے اور میرے امتی کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے نبی ہمارا کتنا خیال کرتے تھے، ہمارے ہی فائدے کے لیے بتا رہے ہیں، اور عمل کرنے میں ہمارا ہی ثواب، 100 شہیدوں کا ثواب، اور پلس دنیا کے اندر بھی فائدہ، آخرت کے اندر بھی فائدہ۔ پھر بھی ہائے افسوس اس امت کے اوپر کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کے لیے تیار نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ہی فائدہ ہے، پھر بھی ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نیت کریں انشاءاللہ، ہم جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ ہم یہاں سے شروعات کریں گے، اپنے گھروں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروعات کریں گے، اور پھر شمع سے شمع روشن ہوتی جائے گی۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رواتے گئے کارواں بنتا گیا۔ انشاءاللہ پوری دنیا انشاءاللہ آئے گی، لیکن ہم اپنے آپ سے شروعات کر دیں۔ آج سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بھائی شیطان کہتا ہے کہ چلو یہاں ہماری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے نام سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہاں شیطان قبضہ کر لیتا ہے اور حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جس دل کو ذکر اللہ سے خالی پاتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے کندھے کے اوپر ایک سونڈ یہاں بیٹھتا ہے اور اپنی سونڈ انسان کے دل پر ڈالتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وساوس ڈالتا ہے اندر، دل کے اندر یہاں بیٹھ کر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اپنی سونڈ پہلے دل میں ڈالتا ہے، جیسے مچھر نہیں بیٹھتا ہے، وہ اپنی سونڈ اندر ڈالے، پہلے بیٹھے گا اچھے سے، آپ نے ہلا دیا بھاگ جائے گا،
پہلے پوری جگہ بنائے گا. بیٹھا جیسے چندریان 3 جو ہے پہلے لینڈنگ کیا سافٹ، اور لینڈنگ کے بعد پھر روبوٹ نکلا اور پھر کچ 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 شروع ہے نا. ویسے ہی شیطان کا کام ہے. پہلے آئے گا دھیرے سے، بیٹھے گا، دیکھے گا اللہ، بھاگے گا، ہٹ، ارے جگہ ہی نہیں بھائی ہماری تو یہاں جگہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ کا نام آ گیا، اب تو بھاگنا ہے. شیطان رک ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزیں ہیں، اللہ ہی تو نہیں ہے. تو پھر شیطان کہتا ہے اس سے بڑھیا کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بیٹا سافٹ لینڈنگ ہوتی ہے اس کی، اور پھر اپنے روبوٹ کو نکال کر کے اندر بھیج دیتا ہے. اب اس کے اندر وساوس ڈالتا ہے. حدیث ہے، کیا وساوس ڈالے گا؟ زنا کے وساوس ڈالے گا، حرام کے وساوس ڈالے گا، اسی طریقے سے غیبت کے وساوس ڈالے گا، فلانے جو ہیں اتنا کیسے ترقی کر لیے ہیں ان سے حسد ڈالے گا، غیبت کے وساوس ڈالے گا، ساری برائیوں کا مجموعہ ڈالے گا. اور اتنی ساری ڈالے گا تو ایک تو آدمی کر ہی لے گا. ارے وہ تو فری میں دے رہا ہے. ابھی آپ اسٹال لگا کر بیٹھ جائیے، لو فری میں، دیکھیے ساری عورتیں پہنچ جائیں گی. اب شیطان فری میں گناہ بانٹ رہا ہے تو کیوں نہیں آدمی لے گا؟ گناہ کی طرف اس کا میلان ہے، لاؤ تھوڑا سا غیبت کر ہی لیتے ہیں، تھوڑا سا غیبت کر لیتے ہیں. اتنی سی غیبت کیا، ساری نیکی پہ پانی پھر گئے. سارا نماز، سارا روزہ، سارا حج، سارا زکوٰۃ بیکار. اتنی سی غیبت کر لیا. جب دل کو خالی پاتا ہے، لیکن جب دل کو مشغول پاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر شیطان وہیں سے فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کریں. سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا کریں. اللہ اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ اللہ ہی کہا کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن کبھی اپنے ذکر کو خالی نہ چھوڑو. ایک دوسری روایت، آج مجھے جلدی ہی جانا ہے، بس یہ آخری روایت ہے. عن عمر بن ابی سلمة رضی اللہ عنہ قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك رواہ البخاری ومسلم. یہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان سے روایت ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. یہ روایت کرتے ہیں سابقین اولین میں سے، یعنی پہلے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت ملی اور آپ نے دعوت کی، دعوت کا اعلان کر دیا اور اللہ کی توحید کا تعارف کرایا، تو اولین لوگوں میں سے جو اسلام لائے ہیں ان میں سے یہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی بیوی تھیں اور بڑی مخلص مومنہ تھیں. حدیث کے راوی عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ انہی کے بیٹے تھے، اور سن 3 یا 4 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوہ ام سلمہ سے ان کی دلداری کے لیے نکاح کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا. یہ جب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ امہات المومنین میں سے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. لیکن کب؟ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ ان کے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئیں، تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے نکاح کر لیا. اور ان کے یہ جو بیٹے تھے عمر بن ابی سلمہ، جو اس وقت کم عمر بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں آ گئے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچپنے کے اندر اس زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھلاتے. اب جب نکاح کیا تو وہ بچے تھے، وہ بھی آ گئے. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے.
آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑی شفقت فرماتے تھے. کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو اسی پلیٹ میں حضرت عمر بن ابی سلمہ کو بھی شریک کر لیا. تو یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب بچہ تھا، بچپنے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھلاتے. تو میرا جو ہاتھ تھا، کیونکہ بچے تھے چلبل، اب بچہ جو رہتا ہے وہ تو چلبل رہتا ہے نا، وہ صوفی تو بنے گا نہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ صوفی بن جائے، بھئی بچہ تو بچہ ہی رہے گا. ہم لوگ بھی اپنا بچپنے کو سوچیں کہ ہم لوگ کیسے تھے، ہم لوگ کا بچپنا کیسا تھا. تو جو بچے رہتے ہیں ان میں شرارت رہتی ہے، بچپن ہی سے شرارت رہتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ میں مجھے اپنے کھانا کھلاتے تھے تو میرا ہاتھ پلیٹ میں ہر طرف چلتا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جہاں بوٹی ہے ادھر دیکھیے کیا مال وہاں رکھا ہوا ہے تو وہاں مار دیتا، پھر یہاں مارتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ان کا ہاتھ گھوم رہا ہے چاروں طرف. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا اور سکھایا بڑے پیار کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ. نہیں ارے طریقہ نہیں ہے، ارے ایسے نہیں سمجھاتے ہیں بھائی، یہ کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے. نبی کا کام کر رہے ہیں، نبی کے طریقے پر کیجئے تو فائدہ ہوگا امت کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی آ کر کے مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے، اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ارے ابھی آپ سپوز کریں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی کوئی کافر آئے غیر مسلمہ اور وہاں پیشاب کرنے لگے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دوڑا کے مار دیں گے؟ ہو سکے تو کاٹ ہی دیں گے. اور صحابہ بھی ایسے ہی دوڑے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. پیشاب کر لیا آرام سے، پیشاب ہو گیا. اب جانے لگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بتایا، اس کو سمجھایا کہ بھائی ایسا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اس کو پاک صاف رکھا جاتا ہے، یہاں گندگی نہیں کی جاتی ہے. بڑے پیار بڑے محبت کے ساتھ اس یہودی کو سمجھایا اور مسلمان ہو گیا. اب اسی کو دوڑاتے ہیں تو ایک تو اس کا استنجا رک جاتا بیچارے کا، اور پھر وہ گالی بھی دیتا اور ہمیشہ کے لیے بھاگتا. دیکھیں کیسے کام کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتا دیا. حضرت عمر بن ابی سلمہ کھانا کھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ادھر ادھر ہاتھ چلا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ 2 جملے ارشاد فرما دیے. وہ جملے اس کو آپ لوگ بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم اللہ. پہلی بات انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، کھانے کے چکر میں بچے لوگ کہاں بسم اللہ پڑھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سم اللہ. بچے بسم اللہ پڑھ. پہلے کیا پڑھتے ہیں بابو؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. پہلے کھانا، پہلے اللہ کا نام، پھر چاکلیٹ. اب وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چاکلیٹ؟ یہ اللہ کا نام لو. تب پہلی چیز کیا بتائی؟ سم اللہ، اللہ کا نام لو. پھر فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ. ہو سکتا تھا بائیں ہاتھ سے بھی چلا دے رہے ہوں اپنا ہاتھ، تو یمین بولتے ہیں دائیں ہاتھ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابو اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہیں. کھانا کس سے کھاتے ہیں؟ اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تیسری چیز ارشاد فرمائی وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. 3 ادب بتا دیے کھانے کے. سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے کھانا، نمبر 3 اپنے سامنے سے کھانا. اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیا؟ ہمارے دادا مولانا عبدالستار صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرما دے. بیٹھے کھانے کے لیے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. رکابی کے اندر 7 بوٹی آئی، سالن 7 بوٹی، 7 بوٹی آئی، اور کھانے کے لیے 7 لوگ تھے. کھانے والے کتنے؟ 7. اچھا دیکھ، یہ بھی ان کا حق ہے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کا کہ کھانا جب سامنے آئے تو اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو تقسیم کر لے کہ ہمارا کتنا حصہ ہے. اب جیسے آپ 4 لوگ بیٹھے ہیں، 4 شاہی ٹکڑا آیا، تو آپ کا کتنا ہے؟ آپ کا کتنا ہے؟ 2 نہ اٹھائیے.
تو ان کی حق تلفی ہے. اللہ کے اس کا جواب دینا ہے آپ کو. یہاں تو مذاق میں چاروں کھا جائیں گے. ابے لا بڑکے بنے ہیں کھائے والے. بڑکے وڑکے کی بات نہیں ہے، نہ بڑکا نہ چھوٹکا. یہاں شریعت دیکھنا ہے کہ ہم کو نہ ہماری بات نہ تمہاری بات، سب سے اوپر اللہ اور اس کے نبی کی بات. جھگڑا ہی ختم یہاں پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 7 بوٹی آئی اور 7 لوگ کھانے والے. ایک آدمی پر کتنا؟ ماشاء اللہ آپ لوگ ایک دم ماہر حساب کتاب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی میں 1 بوٹی. ٹھیک ہے. اب ایک صاحب نے اکٹھے 3 بوٹی نکال لیا کھاٹ. ان کے سامنے رکابی آئی، سوچے کہ پہلا میرا ملا ہے، مار دو چھکا. 3 بوٹی کھٹ کھٹ کر اور سالن نکال کر کے ایسے بڑھا دیا آگے. بغل میں دادا بیٹھے تھے، انہوں نے رکابی واپس انہی کی طرف بڑھا دیا، انہی کی طرف بڑھایا اور کہا ایسا ہے جتنا آپ نے اپنے میں نکالا ہے اتنا ہی آپ سب میں نکال دیں برائے مہربانی. اب ان کی اولیا ٹائٹ ہے. کہا کہ نہیں، جتنا آپ نے اپنے میں نکالا ہے نا اتنا ہی سب میں نکال دیجئے. اب اوپر دیکھیں کہ نیچے دیکھیں کہ کون صاحب سے آج پالا پڑ گیا ہے. اب وہ تھے دادا. اچھے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی تھی، اور جو بلال دروازے پڑا وہی جانے گا، دوسرا جان بھی نہیں پائے گا، دوسرا نہیں جان پائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ان صاحب نے اس کو واپس کیا، 2 بوٹی اور 1 ہی بوٹی کھایا. ایسے لوگوں کی اصلاح اسی طرح کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کھانا آئے آپ کے پاس اور آپ دیکھیں کہ یہاں 4 لوگ کھانے والے ہیں، 5 لوگ ہیں، سامنے جو چیز آئی ہے وہ اتنی ہے، اس کو اپنے ذہن کے اعتبار سے تقسیم کر لیں کہ ہمارا کتنا حصہ ہے، اتنا ہی حصہ لیں. اس سے زیادہ اگر لے رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کے ساتھ حق تلفی کریں. یہ اور بات ہے کہ اگر آپ کے بغل والا ہے وہ اپنا حصہ لے کر کے آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں، کھائیے جم کر کے، سارے لوگ لے کر کے ڈال دیں، سب کھا جائیے، آپ پورا دیگ ہی اڑا جائیے. کیا کہنے ہیں بھائی، کھانے میرے ماشاءاللہ ماہر مسلمان ہیں. کون پیچھے ہوگا مسلمانوں سے؟ اللہ نیاری میں ہم لوگوں سے کون پیچھے ہیں؟ ہم لوگوں کی تو شناختی اسی سے کہ جو شادیاں کرتے ہیں اور نلہ نہاری توڑنے والے ہیں اور خوب جو ہے بکرا ذبح کرنے والے، یہی ہم لوگوں شناختی اسی سے. تو بھائی سنت کے اوپر عمل کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا طریقہ بتا دیا. ہاں اگر مختلف الانواع چیز ہو، مختلف الانواع کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ایک پلیٹ کے اندر کاجو والی برفی ہے، اور دوسرے پلیٹ کے اندر چھینا آ گیا ہے، اور تیسری پلیٹ کے اندر جو ہے لونگ لتا ہے. اب کیا کریں گے؟ ایک پلیٹ وہاں رکھی حاجی صاحب کے پاس، اب آپ کا ہاتھ تو وہاں لے جانا نہیں تو وہ چھوٹ جائے گا معاملہ. تب آپ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، تب آپ ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. لیکن میزبانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر مختلف الانواع چیزیں ہوں تو آدمی اس میں سے تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے پلیٹ میں رکھے کہ ہر آدمی کا ہاتھ بآسانی ہر چیز تک پہنچ سکے. لیکن اگر میزبان نے نہیں کیا ہے ایسا تو پھر مہمان کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایسی چیز کو بڑھا کر کے ہاتھ لے سکتا ہے جو اس کی پلیٹ میں نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ اس وقت ہے جب کہ ایک پلیٹ کے اندر ساری چیزیں ہیں، اور پھر آپ اچھے کے لیے وہاں سے آپ ہاتھ بڑھا کر کے لے رہے ہیں، وہاں سے بڑھا کر کے لے رہے ہیں، تو اس کو کھانے کے آداب کے خلاف سمجھا گیا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی. سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ. وکل بیمینی کا، اپنے دائنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلی کا، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر مختلف الانواع چیز ہو یا مختلف قسم کے پھل فروٹ ہوں اور وہ پورے دسترخوان پر ہوں تو پھر اب آپ اس کے لیے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ ایک ہی طرح کی چیز ہو، اس کے لیے آپ جو ہے ادھر کبھی ہاتھ بڑھائیں کبھی ادھر بڑھائیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے. یہ کھانے کے ادب کے خلاف ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو ہم سب کو اپنے دل سے لگانے کی